بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کے معجزے ایسے نہیں ہوتے کہ سمندر دو حصوں میں بٹ جائے یا مچھلی کے پیٹ میں بھی سانسوں کا سلسلہ چلتا جائے۔ قرآن کے معجزے آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ جب مجھے بھی قرآن کی سمجھ نہیں تھی تب مجھے بھی آپ کی طرح لگتا تھا کہ میں قرآن کو نہیں سمجھ سکتی، اس کی گہرائی میں جا ہی نہیں سکتی، اور میرے اندر اتنا حوصلہ اور طاقت نہیں کہ میں قرآن کا علم اپنے اندر جذب کر سکوں، کیونکہ اللہ کے احکامات کو پڑھ لینے کے بعد انسان پہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر ان احکامات کو صرف پڑھ کر چھوڑ دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پھر ان احکامات کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہوتا ہے، نہیں تو گلٹ جینے نہیں دیتی، آپ پریشان رہتے ہیں اس بات کی گلٹ کہ میں سب کچھ جاننے کے بعد بھی اپنا غلط راستہ نہیں بدل پا رہی۔ اور دوسرا، لوگ بھی ہمیں ڈرا دیتے ہیں۔ لوگوں نے ہمارے ذہنوں میں بس یہ ڈال رکھا ہے کہ قرآن بس جہنم کی بات ہے، قرآن بس عذاب کی بات ہے۔ لوگ ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے، لوگ ہمیں بدلنے کی مہلت ہی نہیں دیتے، جبکہ قرآن تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہمیں ہمارے گناہوں سے آگاہ بھی کرتا ہے اور ہمیں ان گناہوں سے بچنے کے طور طریقے بھی سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں فوراً سے یہ نہیں کہہ دیتا کہ جاؤ تم تو جہنمی ہو۔ قرآن ہمیں الرٹ کرتا ہے کہ رک جاؤ، آگے جہنم ہے، اور اس جہنم سے بچنے کا راستہ توبہ ہے، اور توبہ کے لیے یہ یقین ضروری ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو توبہ کر لو، خود کو بدلو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ میرا وہ صبر نہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا، میری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیان کی تھی، اور میرا وہ ایمان بھی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جاتے وقت تھا، اور میرا وہ یقین بھی نہیں یا رب جو یقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار میں تھا۔ یا رب رحم فرما، کمیوں، کوتاہیوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما۔ بے شک ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی سوائے تیرے۔ اے پروردگار، ہم سب کی دلی جائز دعا کو ہمارے لیے آسان بنا کر اور ہمارے حق میں بہتر بنا کر قبول فرما۔ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما، اور میرے مالک ایک دعا، نیک خواہش، جائز آرزو جو میرے دل سے شدت سے جڑی ہے، اللہ اس پر راضی ہو کر اسے قبول فرما۔ بس تو میرا ہو جا اور مجھے اپنا کر لے میرے مالک، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الملک کی آیت نمبر 15 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی زمین تمہارے لیے آپ سے آپ تابع نہیں بن گئی، اور وہ رزق بھی جو تم کھا رہے ہو خود بخود یہاں پیدا نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ نے اپنی حکمت اور قدرت سے اس کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں تمہاری زندگی ممکن ہوئی، اور یہ عظیم الشان قرہ ایسا پرسکون بن گیا کہ تم اطمینان سے اس پر چل پھر رہے ہو، اور ایسا خوان نعمت بن گیا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا بے حد و حساب سر و سامان موجود ہے۔ اگر تم غفلت میں مبتلا نہ ہو اور کچھ ہوش سے کام لے کر دیکھو تو تمہیں معلوم ہو کہ اس زمین کو تمہاری زندگی کے قابل بنانے اور اس کے اندر رزق کے اتھاہ خزانے جمع کر دینے میں کتنی حکمتیں کار فرما ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 سورہ النمل حواشی نمبر 73، 74 اور 81، جلد 4 سورہ یاسین حواشی نمبر 29 to 32، سورہ المومن حواشی نمبر 90 to 91، سورہ الزخرف حاشیہ نمبر 7، سورہ الجاثیہ حاشیہ نمبر 7، جلد 5 سورہ قاف حاشیہ نمبر
18۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی اس زمین پر چلتے پھرتے اور خدا کا بخشا ہوا رزق کھاتے ہوئے اس بات کو نہ بھولو کہ آخر کار تمہیں ایک دن خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آیت نمبر 16، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے؟ اس کی تفسیر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے، بلکہ یہ بات اس لحاظ سے فرمائی گئی ہے کہ انسان فطری طور پر جب خدا سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، دعا مانگتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی آفت کے موقع پر سہاروں سے مایوس ہوتا ہے تو آسمان کا رخ کر کے خدا سے فریاد کرتا ہے، کوئی ناگہانی بلا پڑتی ہے تو کہتا ہے یہ اوپر سے نازل ہوئی ہے، غیر معمولی طور پر حاصل ہونے والی چیز کے متعلق کہتا ہے یہ عالم بالا سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو کتب سماوی یا کتب آسمانی کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص ایک کالی لونڈی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ پر ایک مومن غلام آزاد کرنا واجب ہو گیا ہے، کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اور میں کون ہوں؟ اس نے پہلے آپ کی طرف اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس سے اس کا یہ مطلب واضح ہو رہا تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اسی سے ملتا جلتا قصہ موطا، مسلم اور نسائی میں بھی روایت ہوا ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے متعلق حضرت عمر نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا یہ وہ خاتون ہیں جن کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ تفسیر سورہ مجادلہ حاشیہ نمبر 2 میں ہم اس کی تفصیل نقل کر چکے ہیں۔ ان ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات کچھ انسان کی فطرت ہی میں ہے کہ وہ جب خدا کا تصور کرتا ہے تو اس کا ذہن نیچے زمین کی طرف نہیں بلکہ اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ اسی کو ملحوظ رکھ کر یہاں اللہ تعالیٰ کے متعلق من فی السماء یعنی وہ جو آسمان میں ہے کے الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔ اس میں اس شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مقیم قرار دیتا ہے۔ یہ شبہ آخر کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ اسی سورہ ملک کے آغاز میں فرمایا جا چکا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، یعنی جس نے طے بر طے 7 آسمان پیدا کیے، اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی پس تم جدھر بھی رخ کرو اس طرف اللہ کا رخ ہے۔ آیت نمبر 17، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مراد یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ اس زمین پر تمہارا بقا اور تمہاری سلامتی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے۔ اپنے بل بوتے پر تم یہاں مزے سے نہیں دندنا رہے ہو، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو یہاں گزر رہا ہے اللہ کی حفاظت اور نگہبانی کا رہن منت ہے، ورنہ کسی وقت بھی اس کے ایک اشارے سے ایک زلزلہ ایسا آ سکتا ہے کہ یہی زمین تمہارے لیے آغوش مادر کی بجائے قبر کا گڑھا بن جائے، یا ہوا کا ایسا طوفان آ سکتا ہے جو تمہاری بستیوں کو غارت کر کے رکھ دے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا تبیہ سے مراد وہ تنبیہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے ذریعے سے کفار مکہ کو کی جا رہی تھی کہ اگر کفر و شرک سے باز نہ آؤ گے اور اس دعوت توحید کو نہ مانو گے جو تمہیں دی جا رہی ہے تو خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 18، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی۔
اس کی تفسیر ہے اشارہ ہے ان قوموں کی طرف جو اپنے ہاں آنے والے انبیاء کو جھٹلا کر اس سے پہلے مبتلا عذاب ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 19، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ایک ایک پرندہ جو ہوا میں اڑ رہا ہے خدائے رحمان کی حفاظت میں اڑ رہا ہے۔ اسی نے ہر پرندے کو وہ ساخت عطا فرمائی جس سے وہ اڑنے کے قابل ہوا، اسی نے ہر پرندے کو اڑنے کا طریقہ سکھایا، اسی نے ہوا کو ان قوانین کا پابند کیا جن کی بدولت ہوا سے زیادہ بھاری جسم رکھنے والی چیزوں کا اس میں اڑنا ممکن ہوا، اور وہی ہر اڑانے والے کو فضا میں تھامے ہوئے ہے، ورنہ جس وقت بھی اللہ اپنی حفاظت اس سے ہٹا لے وہ زمین پر آ گرے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی کچھ پرندوں ہی پر موقوف نہیں ہے، جو چیز بھی دنیا میں موجود ہے اللہ کی نگہبانی کی بدولت موجود ہے، وہی ہر شے کے لیے وہ اسباب فراہم کر رہا ہے جو اس کے وجود کے لیے درکار ہیں، اور وہی اس بات کی نگرانی کر رہا ہے کہ اس کی پیدا کردہ ہر مخلوق کو اس کی ضروریات بہم پہنچیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔